بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان میں سیاست احتساب کے گرد گھوم رہی ہے، احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں، جنگل کے راج کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی سیاست پر اور احتساب کے معاملے میں بات کریں گے، لیکن ہندوستان میں جو وزیر اعظم نریندر مودی ہیں، جنہوں نے پاکستان کے خلاف کافی دن سے جنگی جنون پھیلا رکھا تھا، اب ان کا بھی احتساب شروع ہو گیا ہے، اور ان کا احتساب جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہو رہا بلکہ بھارت ہی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور اب وہاں پہ ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پلوامہ میں حملہ ہوا تھا، اس میں مودی صاحب کی سرکار خود ملوث تھی، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ بھی ان کو ہوا ہے۔ اور حال ہی میں ایک بہت ہی تفصیلی موقف سامنے آیا ہے، ان کا نام ہے ویمن مشرام، اور یہ بھارتی مکتی مورچہ کے سربراہ ہیں۔ اس کے علاوہ دی آل انڈیا بیکورڈ اینڈ مائنورٹی کمیونٹیز امپلائیز فیڈریشن، بھارت کی ایک ملک گیر تنظیم ہے، اس کے بھی سربراہ ہیں۔ انہوں نے کیا بات کی ہے ذرا سنیے، غور سے سنیے۔ یہ کوئی پاکستانی نہیں کہہ رہا، یہ ویمن مشرام ایک بھارتی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، وہ یہ بات کریں، سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پاکستان نے 42 لوگوں کو نہیں مارا، تم نہیں مارا۔ تو آج اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے، پھر پاکستان کی پالیٹکس پہ بھی آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت محمود صاحب، وفاقی وزیر تعلیم، محترمہ شازیہ مری صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما اور ترجمان۔ شفقت صاحب، یہ آپ نے سنا ویمن مشرام بھارت مکتی مورچہ کے سربراہ، ایسا نہیں لگ رہا تھا آپ کو کہ کوئی پاکستان کا بندہ جو ہے وہ چارج شیٹ لگا رہا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں جو ایک اصول ہے نا، جو کہ بڑا مصدقہ اصول ہے اور ہمیشہ سے ہے، کہ جب بھی کوئی کرائم ہوتا ہے، کوئی جرم ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ پولیس جب تفتیش کرتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو وہ دیکھتی ہے کہ اس جرم سے کس نے بینیفٹ لیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو معاملہ ہوا وہاں پہ، اس کا بینیفیشری الیکشن آ رہا ہے انڈیا ہندوستان کے اندر۔ مودی صاحب کے حالات خراب ہیں، جو صوبوں کے یا سٹیٹس کے الیکشن تھے وہ ہار رہے تھے، خطرہ تھا کہ صفایا ہو جائے گا۔ تو اب اس کا فائدہ ایک پاکستان بوگی کھڑی کر کے اور ساری قوم کو پاکستان فوبیا میں اور ایک میں مبتلا کر کے، اور یہ تو میرا خیال ہے کہ بڑا سٹرانگ سٹینڈ لیا گورنمنٹ نے، جو ابھی تک اس کو ڈیٹر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ کر دیتے، ہو سکتا ہے ابھی بھی ان کی خواہش ہو کہ کوئی تھوڑا بہت کوئی تماشا کریں تاکہ ہم ڈومیسٹکلی کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو جتنے بھی باتیں، شواہد، باقی چیزیں، اور اقوام عالم میں پاکستان کو خراب کرنے کے لیے بھی ایک موقع میں، ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس اٹیک کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستان میں ایک مشکل حالات کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس میں مختلف لوگ آ رہے ہیں، حکومت کی ساری فوکس انرجی جو ہے وہ اندرونی جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کی طرف ہے، اور اس سٹیج پہ پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے یہ سارے کا سارا یہ صاحب جو ہے، مجھے نہیں پتا یہ لیکن یہ لگتا ہے کہ یہ پولیس کے اصولوں کو سمجھتے ہیں، اور جو بات کر رہے ہیں بات صحیح ہے، اس کے اندر مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ ٹوٹل مودی کو اور اس کی پارٹی کو لینے کی کوشش کی انہوں نے۔ اچھا شازیہ مری صاحبہ، آپ شفقت صاحب سے اتفاق کرتی ہیں؟ ویسے تو آج سینٹ میں ایک جوائنٹ ریزولوشن منظور ہوئی ہے اس سارے معاملے پہ، اس میں تو حکومت اور اپوزیشن ایک تھی، تو یہاں پہ بھی آپ ان سے اتفاق کریں گی؟ دیکھیے، بہت شکریہ حامد میر صاحب، اور جو موضوع آپ نے جس سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اس سے تو بحیثیت پاکستانی میں شفقت صاحب سے ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتی۔ میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں اپنے ڈفرینسز، ہماری چاہے وہ نظریاتی ڈفرینسز ہوں، چاہے ہماری پارٹی کی ڈفرینسز ہوں، ہمارے منشور کے ڈفرینسز ہوں، اس سے بالاتر ہو کے ہمیں اس موضوع کے اوپر یک زباں ہو کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اختلاف یہ رکھ سکتی ہوں شفقت صاحب سے کہ آپ نے کہا کہ حکومت اپنی تمام انرجیز پاکستان کے اندرونی مسائل پر صرف کرتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایسی انرجی یہاں نہیں لگ رہی، لگتی تو شاید مسائل حل ہوتے، مسئلے حل نہیں ہوئے پاکستان کے۔ لیکن ہندوستان جو رویہ اختیار اس وقت کر رہا ہے، اس کی میں سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں، بالخصوص اس جو ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ کہیں خون بہتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے برس ہی اقوام متحدہ کے جو ہیومن رائٹس آفس ہے، اس نے ایک 49 پیج رپورٹ بنائی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے جموں اینڈ کشمیر میں، 14 جون 2018 کو۔ اس کے اندر بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے، اس کے اندر تمام چیزیں بیان کی ہیں۔ یہ پیلٹ گنز جو استعمال کر رہے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو اذیت دے کے
مار دیتے ہیں, انہیں زخمی حالت میں چھوڑتے ہیں, نہ بچہ دیکھتے ہیں, نہ بزرگ دیکھتے ہیں, نہ عورت دیکھتے ہیں. اتنی شدید ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں پاکستان کا کوئی بھی فرد الگ موقف اختیار کر سکتا ہے. اور دوسری بات کہ اگر ہمارے پاس کوئی اور کام اندرونی سطح پہ نہیں ہوتا تب بھی ہم ایسی وائلیشن کو سپورٹ نہیں کر سکتے. ہم ہر فورم پہ کشمیری بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے آواز اٹھائیں گے, اٹھاتے رہے ہیں. جو UN کی ریزولوشن ہے اس کے حساب سے کام ہونا چاہیے. انڈیا کو اس کو ایک جو اب یہ جو ایک گیم کھیل رہا ہے, میں سیاسی گیم بھی نہیں کہوں گی کیونکہ سیاست اتنی بری چیز نہیں, لیکن یہ ایک ایسا گیم کھیل رہے ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ جس سے کہ اب یہ لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے. ان کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں اور اس طرح کی آوازیں اور اٹھیں گی اگر مودی سرکار نے اپنا رویہ نہیں بدلا اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے وہ باز نہیں آئی. اچھا مریم اورنگزیب، جو آج سینٹ میں جو ریزولوشن منظور ہوئی ہے کشمیر کے معاملے پہ، اس میں پہلے OIC کو اپریشیٹ کیا گیا تھا، لیکن پھر رضا ربانی صاحب نے کہا نہیں OIC کو اپریشیٹ کیوں کریں، OIC تو انڈیا کو UAE میں انوائٹ کر لیا، اس لیے OIC کو نکال دیا گیا اور پھر حکومت اور اپوزیشن کا اتفاق ہو گیا. تو یہاں پر بھی جو شفقت صاحب کہہ رہے ہیں اور شازیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں، آپ اتفاق کریں گے ان سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو پچھلے 1-1.5 ہفتے کا عمل رہا ہے اس پہ اتفاق اور یک زبان ہم ہوئے ہیں بطور قوم، چاہے آپ کے ڈفرینسز انٹرنل ہوں، اور بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ میسج کیا ہے اکراس دا بارڈر کہ ہم لوگ سب اس معاملے پہ اکٹھے ہیں اور ہمیں کسی طرح بھی جو مودی سرکار ہے وہ اپنے الیکشن سلوگن تو استعمال کر کے اور اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ اپنا ایک سپورٹ بیس کو ایکٹیویٹ کرنا ضرور چاہ رہی ہے. لیکن یہ تو آپ نے ایک سنائی بات جو ابھی انہوں نے کہی، لیکن اس طرح کی سول سوسائٹی، ان کے اپنے ایکٹرز، ان کے اپنے جو انفلوئنشل سرکلز ہیں، اس سے ہر طرف سے آواز اٹھ رہی ہے. اور وہ ایک اس کا یہ وجہ بھی ہے کہ جو اکراس دا بارڈر ہماری طرف پوری پارلیمان سے ایک آواز گئی ہے اور وہ بہت اسٹرانگ میسج ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز بھی بہت زیادہ اس وقت ایکٹیویٹ ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کے اوپر، ریاست پاکستان کے اوپر ہم سب یک زبان ہیں. اور اس طرح کی جو حرکتیں ہیں انڈیا کی طرف سے، اور اس دفعہ انہوں نے شاید سمجھا کہ ہر دفعہ کی طرح ہم یہ والا ایک فیلر پھینکیں گے ڈیورنگ دی الیکشن کیمپین اور اس سے بہت بڑا امپیکٹ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ پالیٹکس ود ان انڈیا بھی چینج ہو رہی ہے. جو اشتعال انگیزی ہے، جو اس قسم کی حرکتیں ہیں، وہ اب کسی طرف بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. تو یہ آئی تھنک ایک بہت اچھا میں تو کہوں گی کہ میر صاحب یہ جہالت کے زمرے میں آتا ہے. اب اس صدی میں اور اس سال میں ہمیں اتنی جہالت جو ہے نظر آ رہی ہے، وہ بھی ہندوستان جیسی جمہوری طاقت کی طرف سے. چلے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج پاکستان کی اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ کم از کم اس معاملے پہ ہم ایک قوم ہے اور بہت پڑھا لکھا ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، جہالت کا ثبوت نہیں دے سلجھے ہوئے ہونے کا ثبوت. انڈیا میں حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ لڑ رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. شفقت صاحب آپ بھی مسکرائے، وہ بھی مسکرائے، وہ بھی مسکرائیں اور میں بھی مسکرایا اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی. لیکن اب ہم آپ کی مسکراہٹیں ختم کرنے کی طرف آتے ہیں. آپ سے رہا نہیں جاتا. بکل اپ. لیکن دیکھیں نا، اس لیے کہ جب ایسے ایک چیز میں پہلے گراؤنڈ رول طے کر دوں. ہاں اچھا، کیونکہ یہ بزرگ ہے نا، یہ بزرگ ہے نا، اپنی عمر کے حساب سے چلے جو مرضی کہہ لیں، لیکن ایک گراؤنڈ رول یہ ہے کیونکہ ان دونوں نے مجھے اٹیک کرنا ہے، تو اس لیے آپ کو کیسے پتا یہ بات؟ پتہ نہیں مجھے نہیں ہم نہیں اٹیک کریں گے آپ کو بالکل بھی. آپ کو بھی منظور مسان کی طرح خواب آتے ہیں. ان کو ویژن آیا، ویژن ان کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا، اس لیے انہوں نے یہ بات بولی. کیونکہ انہوں نے بھی اٹیک کرنا ہے، انہوں نے بھی اٹیک کرنا ہے، تو مجھے آپ نے ٹائم ان دونوں کے ٹائم کے برابر دینا ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا یہ پہلے ہم لڑائی کے گراؤنڈ رولز اس پہ بحث کرنا. اچھا لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب شہباز شریف صاحب کے حق میں تھوڑے دن پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو PTI میں سے کچھ آوازیں ایسی آئیں جس طرح وہ ڈیل تو نہیں ہوگی، ڈیل تو نہیں ہو گئی. اچھا آج نواز شریف صاحب کو ریلیف نہیں ملا تو آج کہا گیا نہیں اب ٹھیک ہے، کوئی ڈیل نہیں، کوئی ڈیل نہیں. اتنی کنفیوژن کیوں ہے PTI میں؟ نہیں بالکل کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور میرا تو نظریہ بڑا کلیئر ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ کوئی PTI کے متحد نہیں ہیں. بالکل صحیح. وہ اپنا کام کر رہی ہیں اور عدالتوں کے مختلف لیولز ہیں. ایک نیب کورٹ کا لیول ہے، ایک ہائی کورٹ کا لیول ہے، پھر سپریم کورٹ کا لیول ہے. ہر عدالت جو ہے وہ اپنے سوچ کے مطابق، اپنے قانون کی انٹرپریٹیشن کے مطابق فیصلے کر رہی ہے. ہم کیونکہ قانون کی حکمرانی میں یقین رکھتے ہیں، ہم کیونکہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم کسی فیصلے سے خوش ہو سکتے ہیں. آج کل تو کسی پارٹی کی عدالتوں سے لڑائی نہیں ہے. ہم کسی فیصلے سے خوش ہو سکتے ہیں، کسی فیصلے سے ناخوش ہو سکتے ہیں.
وہ تو انسان ہے, کوئی ایسا فیصلہ جاتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تو ہمیں خوشی نہیں ہوتی. لیکن یہ اختیار جو ہے ہم نے کبھی چیلنج نہیں کیا کہ عدالت جو ہے اس کا پورا اختیار ہے کہ وہ اس چیز کو اپنی دانست کے مطابق فیصلہ کرے, اس پہ کبھی نہیں کیا. یہ اور بات ہے کہ بیل میٹر میں میں ویسے بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں کوئی فیئر کامنٹ کے زمرے میں آپ لے لیں کہ بیل میٹر میں سارے جو میرٹس آف دا کیس ہیں وہ ڈسکس عام طور پہ نہیں. میں خود میجسٹریٹ رہا ہوں اور ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بھی رہا ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ یہ جب بیل میٹر ہوتا ہے نا اس کے اندر آپ سارے کا سارا کیس کے میرٹس اور ڈی میرٹس ڈسکس نہیں کرتے. وہ ہوتا ہے فائنل فیصلہ جب ساری ایویڈنس آ جاتی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ سارے کا سارا معاملات جو تھے وہ ڈسکس کر لیے گئے. لیکن بہرحال عدالت کی سوابدید ہے, اس کے بعد نیب کے پاس اختیار ہے کہ وہ اعلیٰ عدالت میں جا کے اپیل کریں. یہ نیب جانے, عدالتیں جانے, پی ایم ایل این جانے, یہ ان کا آپس میں تنازع ہے. پی ایم ایل این جانے, پیپلز پارٹی جانے, یہ علیم خان جانے, یہ پرویز خٹک جانے, کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے, ہے نا, اور کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. تو لیکن اس سے تو آپ اتفاق کریں گے شازیہ کہ عدالت جو فیصلہ کرتی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. بالکل اصولی, دیکھیں اصولی جیسچر تو یہی ہونا چاہیے کہ عدالتی فیصلوں کو تسلیم کیا جائے. فیئر کامنٹ بنتا بھی ہے, تو میرے خیال ہے فیئر کامنٹ سے بندہ یہ بھی نہ کہے کہ اس سے بھی گریز کرتے ہیں, بیکاز آپ کو قانونی اجازت دیتا ہے کہ آپ فیئر کامنٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی فیصلے کے اوپر آپ خوش نہیں ہیں اور کسی پر آپ زیادہ خوش ہیں تو ریاکشنز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا کہ کچھ فیصلے جن سے یہ خوش نہیں ہے وہاں ان کو مکمکہ نظر آ جاتا ہے, اور جہاں فیصلہ انہیں اچھا لگتا ہے. میں نہیں کہہ رہی, میں آپ کو ایٹریبیوٹ نہیں کر میں آپ کی تو بات ہی نہیں کر رہی نا, آپ تو ایکسیپشن ہے نا, آپ تو اتنی بڑی پارٹی ہے اس میں کسی نے کہہ بھی دیا آپ کو ہم نے ایکسیپشن بنا کے بٹھایا یہاں پہ, آپ فکر نہ کریں. ایکسیپشن وہ ہے, اب رول ہے, ایکسیپشن وہ ہیں جو اس قسم کی بات کرتے ہیں. تو دیکھیں وہ بات کرتے ہیں, تو وہی بات کر رہی ہے جو میں کرتا ہوں. جو میجورٹی نہیں ہے, مائنورٹی ہو سکتی ہے, بٹ میجورٹی ایک امپریشن یہی دیتی ہے. دیکھیں آپ یہ مانیں کہ شفقت صاحب کنٹروورسی سے دور رہتے ہیں, میرا کوئی خیال کنٹروورسی میں نہیں آتے. میرا خیال ہے کہ کنفیوژن سے دور رہنا چاہیے. ڈیسنٹ آدمی ہے نا, ڈیسنٹ ہے. میں ان کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ وہ خود بھی کنفیوژن سے دور رہے, کیونکہ جتنی زیادہ آپ جو ہے اپنی سٹیٹمنٹس بدلیں گے اتنی کنفیوژن بڑھے گی اور پھیلے گی. اگر آپ موقف یہ اختیار کرتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں کا احترام ہونا چاہیے تو وہ آپ کو اپنی سٹیٹمنٹ اور اپنی ایکشن سے دکھانے کی ضرورت ہے, صرف اتنا, اور اس سے لمبی تمہید کوئی باندھ ہی نہیں سکتا. جی مریم اورنگزیب صاحبہ, شہباز شریف صاحب کا جو فیصلہ تھا اس پہ مسلم لیگ نون بڑی خوش تھی, کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے شہباز شریف صاحب کے حق میں نہیں بلکہ نیب کے خلاف چارج شیٹ بن گئی ہے. نواز شریف صاحب کے معاملے پہ جو آج فیصلہ ہے اس پہ کوئی مایوسی ہوئی ہے, تو اتنا فرق کیوں ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو دو کیسز ہیں. ایک کیسز کے اندر کرپشن کے کیسز کے اوپر ایک فیصلہ آیا ہے اور بیل, اور جس طرح ابھی شفقت صاحب نے کہا, میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ میرٹس کے کیس ڈسکس نہیں ہوئے, بلکہ اس لیے وہ تمام چیزیں لسٹ آؤٹ کی گئی ہیں کہ کیوں نہ بیل دی جائے, کیونکہ نیب کا موقف جو پروسیکیوٹر نے, وہاں میں کیونکہ ڈیٹیل میں جانتی ہوں کیس کو, تو کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اور انویسٹیگیشن کے لیے چاہیے, اور ریمانڈ میں چاہیے شہباز شریف صاحب. تو انہوں نے ہر ان 4 چیزوں کو جو کہ نیب نے الزامات لگائے تھے ان کو مسترد کیا, جس میں مس یوز آف اتھارٹی ہے, کرپشن کا کیس ہے, بہت آشیانہ میں بھی اور شوگر مل میں بھی گندے نالے کا کیس, اس کو ہر طرح سے مسترد کیا ہے. اور بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ شخص تھے جن کی وجہ سے یہ کرپشن رکی اور جن کی وجہ سے مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہونے دی کسی بھی لیول کے اوپر, اور انہوں نے ہی بڈنگ پروسیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا حکم دیا تھا. یہ منٹڈ ہے اور اس کے اوپر تمام تفصیلی فیصلہ آیا ہے. اور گندے نالے کے اوپر بھی یہی فیصلہ آیا ہے کہ کسی قسم کی مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہے. 26 سال سے وہ مل قائم تھی, ان کا اپنا ویسٹ ڈسپوزل کا پورا میکینزم ہے, اس سے آبادی مستفید ہو رہی ہے, اور وہ تمام چیزیں آبادی کی جو ڈیٹیل ہے اور تمام اس کے اندر ڈالی گئی ہیں, اور اس کو بھی مسترد کیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ کاش شفقت محمود جاب صاحب جیسا 6 مہینے پہلے تمام پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہوتا, اور یہی ہم کہتے تھے کہ جو آپ کھڑے ہو کر کنٹینر پر گفتگو کرتے ہیں, جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو یہ چور ڈاکو 300 بلین کھا گئے, 200 بلین کھا گئے, حکمران لوٹ کے, اور ابھی 3 دن پہلے نہیں 1 منٹ, یہ بھی کہتے تھے کہ 300 بلین کھا گئے, شہباز شریف کرپشن کر گیا, کتنی کمپنیوں سے کرپشن ہو گئی, وہ آج فیصلہ آ چکا ہے. اور ابھی شفقت صاحب اس میں ایک بھی چیز کو مسترد نہیں کر سکے اپنے بیانیے میں. شفقت صاحب شریف آدمی ہے اور ہمیشہ صلح پسند ہیں, لیکن انہی کے ترجمان, تعریفیں ہو رہی ہیں آپ انہی کے شفقت صاحب اتنی تعریفیں آپ کی,
لیکن انہی کے ترجمان جو کہ درجنوں کے حساب سے ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ ترجمانی کرنی ہے اور کیونکہ ذمہ داری جھوٹ بولنے کی وزیر اعظم نے لگائی ہے تو اتنے ہی ترجمان ہونے چاہیے. ان سب کا یہ بیانیہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نیب کو پولیٹیسائز کر رہی ہے، اور اس کے اندر یہ بیانیہ کیوں مختلف ہوا. حامد بھائی 3 دن پہلے عمران صاحب نواز شریف صاحب کے منصوبہ جو ہیلتھ کارڈ تھا اس کے اجرا کے اوپر جب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کہتے ہیں یا جیل بھیجو یا لنڈن بھیجو. پھر ایک تو مجھے آپ ہی لے دیں یا شفقت صاحب سے لے دیں جواب کہ کس سے ڈیل، وہ ڈیل کرنے کا جو جس سے ڈیل ہو رہی ہے یا آپ کہہ رہے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں، یہ بیانیہ اس لیے بدلا ہے کیونکہ شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ نے ونڈیکیٹ کیا ہے. ان کو تمام کیسز جو یہ لوگ چاہے ان کے جونیئر وزراء چاہے ان کے سینئر وزراء جو نعرے لگاتے رہے، جو الیکشن سلوگنری کرتے رہے پچھلے 5 سال، ان کو مسترد کیا ہائی کورٹ نے. پی ایم ایل این نے نہیں، ہائی کورٹ نے مسترد کیا. اور آج جو نواز شریف صاحب کا فیصلہ آیا ہے کیونکہ ان کی بیماری کے اوپر صحت کی بیماری کے اوپر سیاست کی پرائم منسٹر نے بھی، انہوں نے تو حمزہ شریف کی 2 ہفتے کی بیٹی کے اوپر بھی سیاست کی. تو اب خدارا آپ کارکردگی کی سیاست سیکھیں کیونکہ آپ حکومت میں ہیں. اب آپ صحت پہ، اب آپ زندگی پہ، اور نواز شریف صاحب جیل چلے گئے ہیں، شہباز شریف صاحب باہر آ گئے ہیں، اگلی اب آپ کس کو چور؟ اچھا آپ نے جو لندن کی بات کی ہے شفقت صاحب ذرا یہ بتا ہی دینا کہ یہ نواز شریف صاحب نے کس کو کہا کہ مجھے لندن بھیجو؟ کہا ہے انہوں نے؟ عمران صاحب نے کھڑے ہو کے کہا اپنی تقریر میں. لیکن بات یہ ہے کہ جو 2-3 چیزیں میں اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب کو یا ان کی جماعت کو پاکستان میں کوئی ہسپتال پسند ہی نہیں آتا. 30 سال سے مختلف اوقات میں حکومتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک ہسپتال پبلک سیکٹر میں ایسا نہیں بنایا جس پہ ان کو تسلی ہو. جس ہسپتال میں جاتے ہیں ان کو تسلی نہیں ہوتی. ان کے جو کئی پارٹی ممبرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب کو لندن جانا چاہیے. تو اس سے جو تاثر ابھرتا ہے، تاثر یہ ابھرتا ہے کہ یہ سارا جو باتیں کی جا رہی ہیں، اس ساری باتوں کا مقصد ایک ہی تھا، وہ یہ کہ کسی طرح میاں صاحب جو ہیں وہ باہر تشریف لے جائیں. کیونکہ پی آئی سی میں وہ جانا نہیں چاہتے، سروسز اسپتال میں وہ نہیں جانا چاہتے. جنہ اسپتال لاہور کے جو بڑے بڑے اسپتال ہیں ان بڑی مطلب ہر اسپتال میں جاتے ہیں اور اس پہ شکایت شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے ایک تاثر بنتا ہے کہ ان کا اصل مقصد جو تھا. اچھا آپ تاثر کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، لیکن میرا سوال بڑا سمپل سا ہے. یہ آپ کی گفتگو سے سوال میرے دماغ میں ایسے بلنک کیا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واقعی لندن جانا چاہتے ہیں تو 13 جولائی 2018 کو الیکشن سے تھوڑے دن پہلے وہ پاکستان واپس کیوں آئے تھے؟ نہیں، بڑا اچھا سوال ہے. میں اس سے میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک الیکشن کیونکہ ہائٹ پہ تھا اور 25 تاریخ کو شاید الیکشن تھا، تو بہت زیادہ پریشر تھا پارٹی کا کہ اگر آپ واپس نہیں آتے تو اس سے پارٹی کو بہت سارا نقصان ہوگا. اور حقیقت یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں تو الیکشن لڑ رہا تھا نا، اور میں روز جلسے کر رہا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب کے پاکستان آنے سے فرق پڑا الیکشن کے اندر. لیکن جس دن وہ پاکستان واپس آئے تو بہت سے نون لیگ کے رہنما تو ایئرپورٹ تک ہی نہیں پہنچ سکے. وہ تو اور بات ہے نا، وہ تو ان میں وہ کیا بات ہے وہ بات یہ ہے کہ ان کے اندر جو اپنی اندرونی ان کے حساب کتاب ہیں اس میں اب کیا جاؤں. حساب کتاب کس کے ساتھ ہے؟ اس میں میرا خیال ہے یہ خود ہی اس کو پہلے سوال کا تو جواب دیں. کس نے عمران کو کہا ہے کہ ڈیل ہو؟ یہ تو پوچھے نا، لندن جا رہے ہیں، جواب نہیں دیں گے. کہانی اے سے شروع کر کے شفقت صاحب جواب تو دیں. ڈیل کس سے ہو رہی ہے؟ لندن کس کو جانے کو کہا؟ مجھے موقع تو دے دیں. سوال آپ کا یہ اب یہ ذرا مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جواب کا پروگرام تو شفقت صاحب آپ بولیں. اچھا میں ایک دو جملے جواب دیں. آپ کی اجازت سے وہ کچھ بول لیں. نہیں، آپ پہلے سوال کا جواب تو لینا. یہ نہیں ہو سکتا. میں بھی اچھا چلیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان کی خواہش لندن جانے کی ہے. اچھا میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے پارٹی کے جو مختلف لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی میاں صاحب کا علاج نہیں ہو رہا، میاں صاحب کا پاکستان میں علاج صحیح نہیں ہو رہا، میاں صاحب کے مسائل ایسے ہیں جن کا پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا. تو میں بھی اس نتیجے پہ پہنچا کہ اصل وچوں گل جڑی ہے نا، ہی وانٹس ٹو گو ٹو لنڈن. تو میں بھی اس نتیجے پہ پہنچا کیا مجھے ایک بریک لے لینا چاہیے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ نعرہ لگا رہی تھی یہاں پہ. کیا نعرہ لگا رہی تھی آپ؟ میں بھی لگاتی ہوں نعرہ شفقت صاحب کے جواب. اب میں آپ شفقت صاحب کی گفتگو تو ہو گئی وقفے سے پہلے، اب آپ سے میں نے سوال کرنا ہے لیکن ابھی کچھ چیزیں رہ گئی. نہیں اگلے پروگرام. اچھا لیکن وہ میں وہی بات شروع کروں گا جو آف دی ریکارڈ ہو رہی تھی نا. آپ ایک دوسرے کے ساتھ شکوے کر رہے تھے.
آج وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے ایک نیب کے بارے میں دوبارہ بات کیا، لیکن تھوڑی سی پازیٹیو کر دیا اس دفعہ. سنیں کیا کہہ رہے ہیں. اور لوگ چاہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کا جو احتساب ہے وہ ہونا چاہیے اور کرپشن میں ملوث لوگ جو ہیں ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے. یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ اس جانب ایک قدم ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہم نے، اور دوسرا جو نیب میں ترامیم کی بات ہے، میں ایک بات بالکل واضح کر دوں، نیب میں ترمیم نیب کو مزید تگڑا کرنے کے لیے ہوگی. جی شازیہ مری صاحبہ، آپ بھی کہتے ہیں نیب کے قانون میں ترمیم ہونی چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں ہونی چاہیے، لیکن نیب کو مزید تگڑا کرنے کے لیے حامد میر صاحب نیب کو مزید تگڑا آپ کیا کریں گے؟ نیب جو ہے وہ ان اٹ سیلف اپنے اختیارات کا جو استعمال کر رہا ہے، ان لمیٹڈ جو نیب کے پاس اختیارات ہیں جس طریقے سے وہ استعمال ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ نیب کو آپ قابو کر لیں یا اس پہ کوئی ریسٹرکشنز ڈال دیں، لیکن ہر ادارے کا ایک میکنزم اس کی مانیٹرنگ کا بھی ہوتا ہے. احتساب سے انکار نہیں ہے. اگر فواد چودھری صاحب کا اپنے بیان چلائے تو آپ ہمارے بھی درجنوں بیان چلا کے دیکھ لیں. ہم نے ہر بیان میں یہ کہا ہے کہ احتساب ہو، اس کے جو لوازمات ہیں وہ سامنے ہوں، اکراس بورڈ ہو، سلیکٹیو احتساب نہیں ہو جو آج کل نظر آتا ہے. وزیر اعظم صاحب بیان دیتے ہیں کے پی میں، بالکل ایک پروفیسر ہے ان کے اوپر کارروائی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ شرمناک عمل ہے جو نیب کی جانب سے ہوا ہے، اس میں شرمناک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن اپوزیشن کے کسی رکن کے حوالے سے کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ احتساب زندہ باد، مطلب دس از احتساب. تو سلوگن احتساب کا سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہ جو فرق نظر آ رہا ہے اس پر سوال اٹھتے ہیں اور نیب کی ریپوٹیشن پہ بھی اٹھتے ہیں. نیب کا قانون اس وقت ایسا ہے اور اختیارات اس قدر ہیں کہ وہ چیئرمین بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ کسی فرشتے کو بھی بٹھا دو گے نا تو وہ بھی شاید بگڑ جائے. جب آپ لوگ 18ویں ترمیم کر رہے تھے، آپ کو مولانا فضل الرحمان نے، آپ کو اسفندیار ولی نے، آپ کو حاصل بدنجو نے، سب نے کہا کہ نیب کے قانون میں بھی تبدیلی کر لو، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کہا نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا. انکار نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے کبھی انکار نہیں کیا. پولیٹیکل ریالٹیز، نمبر گیم، یہ ساری چیزیں ہمارے آڑے آتے رہی ہیں. یہ کالا قانون ہے، ہم نے کبھی اس کو کسی اپنے مخالف کے لیے نہ استعمال کیا ہے نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 5 برسوں کا، اس سے پہلے پچھلے 5 برس تو نون لیگ فیڈرل گورنمنٹ میں تھی. مجھے پورا کر لینے دیجیے شفقت صاحب، آپ کا موقع ملے گا. ہماری جب حکومت تھی الائنس باوجود، ہم نے، آپ ٹریک ریکارڈ ہے اور آپ تو خود انویسٹیگیشن کرتے ہیں، کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، کوئی اس بنیاد پہ پکڑا نہیں گیا تھا کہ اس سے ہمارا اختلاف ہے یا اپوزیشن کا ممبر ہے. دیکھیے قانون کی اس رسپیکٹ اسی وقت ہوگی جب اس کا اعتماد، اس پر سب کا اعتماد ہوگا. یہ نہیں ہے کہ صرف شفقت صاحب کا اعتماد ہے، شازیہ مری کا نہیں ہے، مریم اورنگزیب کا نہیں ہے، ایکس وائی زی کا نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں جی یہ سب سے اچھا قانون ہے. سو دیٹ قانون کو آپ کویسچنیبل بنا رہے ہیں and that needs to be changed. مریم صاحبہ، نیب قانون میں تبدیلی پر کوئی آپ کا اپوزیشن اور حکومت کا آپس میں اتفاق ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آدھا منٹ تو میں پہلے ایک اور بات پہ لوں گی اور اس کے بعد میں اس بات پہ آؤں گی، کیونکہ بہت بڑی بات کی شفقت صاحب نے کہ تاثر کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب لندن چلے جائیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں وزیر اعظم بھی یہ کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں یا مجھے جیل بھیجو یا مجھے لندن بھیجو. اور دوسری بات انہوں نے کئی ہسپتالوں کی کیٹیگوریکلی بیانات میں نے بھی دیے اور تردید بھی کی. آج تک نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے لندن جانا ہے علاج کرانے کے لیے. میں بات ختم کر لوں پھر آپ ضرور کیجئے گا. ابھی آپ نے خود ہی رول بنایا، اسی کو کم از کم وہ کر لیں. دوسری بات کہ یہ شاید بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا کی. پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے RIC بنایا، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل. لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ، برن سینٹرز، یہ سب پنجاب میں بنے. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کی طرح نہیں جہاں ایک کمرہ نہ بن سکا 5 سالوں کے اندر، اور 1 کھرب کے کھڈے میٹرو کے کھود کے آئے. ایک میٹرو جس سے کمپلیٹ نہیں ہوتی وہ ملک کیا چلائیں گے؟ یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے. دوسری بات کہ ہم نے کہا کہ PIC میں ان کو رہنے دیں کیونکہ وہاں ہارٹ کی تمام فیسلٹیز موجود ہیں، لیکن حکومت کی ذہنی پستی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ان کو پہلے سروسز ہاسپٹل بھیجا جہاں کوئی کارڈیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے، اس کے بعد انہوں نے ان کو جناح ہاسپٹل بھیجا. ہم نے صرف ہسپتال کی تبدیلی کی بات کی. تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم جس نے یہ سارے ہسپتال بنائے ہیں، اس کے لیے ہم نے کبھی کسی فورم پہ نہ پارٹی کے فورم کے اوپر اور نہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے لندن جانا ہے. یہ مصنوعی نیریٹو وزیر اعظم پاکستان تاثر کی بنیاد پر اور شفقت محمود صاحب میں سمجھتا ہوں کی بنیاد پر یہ دے رہے ہیں. بات آئی نیب کی. نیب کے بارے میں نہیں آپ بات کر چکی ہیں.
نیب کی بات جو ہے وہ پلیز میں آپ کو بتا آپ سے پہلے میں نہیں چاہوں گی کہ علیم خان بھی نیب میں گرفتار ہو, میں نہیں چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف یا وزیر اعظم پاکستان جو مس یوز آف اتھارٹی میں مطلوب ہیں کہ وہ بھی اریسٹ ہوں, کیونکہ نیب کا قانون ایک ویک قانون ہے, یہ کمزور قانون ہے. انویسٹیگیشن کے دوران کسی کو بھی اریسٹ کرنا بیسک پرنسپلز آف ہیومن رائٹ, فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. ہم نے نہیں تبدیل کیا, میں آج اس پہ معذرت خواہ ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی. شاید پرائیورٹی اس وقت 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی یا ملک کے اندر جو دہشت گردی کے حالات تھے وہ ہوں, لیکن یہ قانون اسی دن اٹھا کے آپ اگر یہ تبدیل کریں گے, ایک سیکنڈ, اگر یہ تبدیل کریں گے تو آپ تعاون کریں گی. عامر کے قانون اٹھا کے پارلیمنٹ سے پہلے دن باہر پھینکنے چاہیے جمہوری حکومت کو. آخری بات یہ میں کہوں گی کہ اس پہ نیب کو بھی ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے. کبھی مریم اورنگزیب کو 3 گھر دے دیتے ہیں, کبھی کسی کو 4 گھر دے دیتے ہیں, 3 گاڑیاں دے دیتے ہیں. ایسڈ بیونڈ, آپ کو 3 گھر دیے تھے اور میں آج بھی مانگ رہی ہوں, میں آج بھی مانگ رہی ہوں کہ خدا را وہ 3 گھر تو مجھے دے دیں کم از کم. میں گھر نہیں 3 میں نے 3 لینے, جتنی میری میڈیا ٹرائل ہوا ہے نا اور جتنی میری غربت کے چرچے ہوئے ہیں, مجھے 3 گھر چاہیے. اچھا جی, اور اس قانون کالے قانون کو فوری طور پہ بدلنا چاہیے, اور اس کے اندر پک اینڈ چوز, یہ جب تک یہ کمزور قانون رہے گا اسی طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور لوگ اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے. قانون بدلنا چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کہہ رہی ہیں جی بڑے ہسپتال بنائے ہم نے. شریف فیملی کے کسی بندے کو کھانسی آتی ہے نا تو وہ انگلینڈ علاج کرانے جاتا ہے. یہ بھی کس قسم کی پھر مجھے جواب دینا پڑے گا. لیکن ابھی انہوں نے دے دیا نا, اب یہ دیکھیں نا, اس کو اب آپ ان کو بعد میں میں بھی دوں گی. بس ٹھیک, چلیں. شریف فیملی کے کسی بندے کو نزلہ زکام ہونا تو وہ بھی انگلینڈ جاتا ہے, یہ تھوڑا زیادہ, اور اگر وہ آپریشن کرانا ہو انگلینڈ جاتے ہیں, علاج کرانا ہو انگلینڈ جاتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں جی انگلینڈ جانا ہے. تو اس لیے اس سے پھر یہ کہیں گے کہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں. اس سے پاکستان میں کوئی ہسپتال ایسا نہیں ہے جو یہ اپنے قابل, اپنے شان شایان سمجھتے ہیں. دوسری بات, مجھے بڑی ویسے چلیں ایک لحاظ سے کہہ لیں کہ خوشی ہے کہ یہ اپنی غلطیاں تسلیم کرنے شروع کر. اچھی بات ہے نا, معذرت کیا انہوں نے. 7 کہتے ہیں کالا قانون, 7 معافی مانگتے ہیں. تو مانگ لی نا, آگے چلیں, آپ ٹھیک کر لینا. 7 کالا قانون کہتے ہیں, 7 معافی مانگتے ہیں. اور یہ بھی یعنی کہ دونوں 5 سال انہوں نے, 5 سال انہوں نے حکومت کی. اور بھائی نہ صرف یہ کہ آپ نے چیئرمین ہمیشہ اپنی آپس میں مل کے لگایا, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے, ہم کیا کریں, تو آپ نے مشاورت سے لگتا ہے. سو نہ آپ بھی آپ وہی کو کریں گے, آپ بدل دیں. نہیں آپ بھی وہی کریں گے, آپ بدل دیں. وہ کام ہمارے فیصلے سے اگر آپ خوش نہیں ہیں, ان کو بات مکمل کر لینے تو آپ کی کوشش بڑی کر لیں, مہربانی لیکن ہوگی. سلو بہت بات نہیں کر رہے, بات کریں جلدی سوالات کے جواب. ہماری طرح جلدی بات کریں, ختم کریں بات جا رہے ہیں, تمہید بات باندھتے یہ جا ہے رہے ہیں. کہ نہ ان کو قانون میں کوئی پرابلم تھا, نہ ان کو جو ان کے ہیڈ تھے ان میں کوئی پرابلم تھا. اچھا آپ کو تھا کہ آپ نے 1/18 آئین کا جو ہے وہ آپ نے تبدیل کر دیا, لیکن آپ یہ کالا قانون, ظلم کے ضابطے, مجھے ہنسی آ رہی ہے اس دن جب نعرے لگا رہے تھے نیشنل اسمبلی میں, ظلم کے ضابطے ہم نہیں, میں نے کہا ظلم کے ضابطے, جب آپ کو موقع تھا اس وقت ظلم کے ضابطے منظور. تو معذرت کر لینا, معذرت کر لینا. وکالت کیوں کر رہے تھے صاحب, ہم نے آواز سراج دورانی صاحب جو کہ اسپیکر سندھ اسمبلی ہیں, ان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ کے ساتھ سلوک جو ہوا اس پر افسوس کیا. اچھا صرف یہ نہیں کیا, اس کے بعد ایک اور شفقت صاحب سے سن تو کسی فیملی کے ساتھ یہ رویہ ہو, اس کی دفعہ بنتی ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کو بولنے نہیں دے وہ بول رہے نہیں ہیں, جو بولنا ہونا جو آپ چاہیے, کو جو انہیں بولنا چاہیے. اچھا دوسرا ایک اور معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائے کہ 62(1)(f) جو ہے جس کے تحت نااہل ان کے لیڈر کرام ہوئے, اس کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی. اور جس کے نااہل ہوئے سر ایک ریکارڈ کی تصحیح کے لیے اس کے بارے وہ بھی بات ہوئی, جس پہ یہ بھی بات ہوئی کہ 62-63 جو ہے اس کو تبدیل کر لیا جائے. اس کے اوپر بھی انہوں نے وہ نہیں کیا کہ نہیں اس کو اس لیے کہ مسلم لیگ نون کا خیال تھا کہ اعجاز الحق صاحب ناراض ہو جائیں گے, یا فضل الرحمان ناراض ہو جائے گا. فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ نہیں تھا, لیکن اعجاز الحق صاحب کا مسئلہ. میرا آپ بس کرنا, میرا 15 منٹ ہو گیا, اس کی بھی معافی مانگے
یار معافیا آپ نے بہت ساری مانگی ہے، دیکھیے ایک معافی نہیں میر صاحب نیب کا معافیا آپ نے قانون بہت ساری مانگی۔ نیب کا قانون ڈی جی نیب کو خود ریکمنڈیشن دینی چاہیے. اس وقت سب سے زیادہ سوالیہ نشان ڈی جی نیب اور یہ کام پارلیمنٹ کا ہے، ایک منٹ قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ قانون نہیں بدلے گی. پوچھیں کیوں؟ کیونکہ 20 سے 25 لوگ وہ ہیں جنہوں نے یہ قانون بنائے اور مشرف کی کیبنٹ ان کے ساتھ بیٹھی. مشرف کے بندے آپ کی کیبنٹ میں بھی تھے؟ نہیں سر، 20-25 لوگ ان کے ساتھ بیٹھے اور مشرف صاحب نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ یہ تو میری اپنی ٹیم کام کر رہی ہے، میرے اپنے لوگ بیٹھے ہیں. ایک نہ ایک دن مسلم لیگ نون والے اس پہ بھی معذرت کریں گے کہ ان کی کابینہ میں جو مشرف کے لوگ تھے وہ نہیں ہونے ان کی چاہیے تو پوری کابینہ مشرف کی ہے. یہ نہیں معذرت کریں گے، آپ کو یہ آپ دیکھنا کیسی کیسی وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. آج انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ایٹ اے ٹائم when much of the world has turned its back on refugees, Pakistan's government has taken an excellent step to help them reclaim their dignity. کیونکہ آج عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ افغان refugees who are registered can open bank accounts and from now onwards they can participate in the formal economy of the country. This should have been done a long time ago. شاہجہاں مری صاحب، ایمنسٹی انٹرنیشنل اگر پاکستان کی حکومت کی تعریف کر رہی ہے تو میرا خیال ہے آپ کو بھی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میر صاحب یہ حکومت کی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ بحیثیت قوم، بحیثیت ایک ملک، ہمیں اپنی پرائیورٹیز جو ہیں ان کا ادراک ہونا چاہیے. افغانستان ہمارا ایک نیبرنگ کنٹری ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک ماضی رہا ہے ریفیوجیز کا جو یہاں پر آنا ہوا. کیونکہ میں خود انوالو رہی ہوں یہ پاکستان افغانستان ڈائیلاگ جو ہے جب سول سوسائٹی اور پولیٹیشنز کے درمیان، تو اس میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے. اور ہماری یہ غلطیاں رہی ہیں کہ ہم نے جو کچھ افغانستان میں کیا ہے اس جنگ کے بعد ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم نے شاید ان غلطیوں کو اس طریقے سے سمجھا نہیں ہے. گو کہ افغانستان آج خود بڑا ایک کمپلیکیٹڈ ملک بن چکا ہے اور پاکستان کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی فیصلہ ان پہ مسلط ہو. ہم چاہیں گے کہ سولوشن ان کا ہو، لیکن اس خطے میں امن آنا چاہیے اور یہ بہت مریم، آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا جو یہ آج سٹیٹمنٹ ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو اس مسئلے کو ڈائریکٹلی ڈیل کر چکی ہوں جب میں پارلیمنٹری سیکرٹری منسٹری آف انفارمیشن تھی اور ایلین رجسٹریشن اتھارٹی کے تحت رجسٹریشن ہوئی اور جس میں پرابلمز پورا. تو میں یہ کہوں گی کہ جو بھی آپ اسٹریٹجی رکھیں اس کے پیچھے بھی ایک اسٹریٹجی ہو. اگر آپ اتنا ہیومن ریسورس آپ اس کو ایک کیرنگ کیپیسٹی ہوتی ہے نا کہ ہر چیز میں آپ نے ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے، ان کی رجسٹریشن، ان کے ہیلتھ ایشوز، ان کی ایجوکیشن کے ایشوز، ان تمام چیزوں کو فارملائز کرنے کے لیے حکومت کے پاس کوئی پلان ضرور ہونا چاہیے. خالی ٹویٹ سے، خالی بیان سے مقصد حل نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ کمپلیکیٹ ہوگا. اچھا شوکت صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو افغان پیس پروسیس میں جو پاکستان کا کردار ہے اس پہ پارلیمنٹ میں کوئی بات نہیں ہو رہی. پارلیمنٹ میں اس پہ آپ کا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پیس پروسیس میں جو مثبت کردار پاکستان ادا کر رہا ہے اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو امریکہ سے ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ پاکستان کے فیور میں اور فیوریبل سٹیٹمنٹ، اور خاص طور پہ ایسے ان حالات میں جب کہ ہندوستان اپنی تلواریں ہلا رہا ہے، اس وقت امریکہ کی طرف سے اس قسم کی سٹیٹمنٹس آنا اس چیز کی غمازی ہے کہ پاکستان کا بڑا سگنیفیکنٹ رول ہے. اب پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ پارلیمنٹ میں ان کو ایک ہی مسئلہ ہے کہ جی اس کو فلانے کو چھوڑ دو، فلانے کو چھوڑ دو. بھی ہم نے چھوڑنا ہے، وہ عدالت میں جائیں، اب یہ نیا ایشو ہے جس میں انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں. شفقت محمود صاحب کو ایکچولی پتہ نہیں چلتا کہ اس ملک کے مسائل کیا ہیں. آپ نے اس ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے، اس ملک میں گیس یہ پارلیمنٹ بن گئی. آپ نے کیوں کہ سوال کیا تو میں اس کا جواب دے رہا تھا. دیکھیں آپ مجھے اسد کیسر نہ بنائیں، آپ مجھے اسد کیسر نہ بنائیں. حامد بھائی آج صاحب یہ آگے نہیں بتاتے کہ انہوں نے کس ملک کے ساتھ کیا بات کی ہے، کیا معاہدہ. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. آج شاہ محمود قریشی صاحب فورن پالیسی، آج شاہ محمود قریشی صاحب فورن پالیسی لے کر آئے نا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کی گفتگو سنی. یہ جھوٹ بولتے ہیں. بہت بہت شکریہ.